اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا الی آخرہ۔ میں نے جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا غالباً کہ کچھ ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پر کچھ نیٹ ورک کی بھی پرابلم ہے اور کچھ آوازیں ایکسٹرا آتی ہیں۔ اگر کوئی آواز آئے تو اس کے لیے پہلی معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارا درس تفسیر قرآن مجید کے سلسلے سے چل رہا ہے اور قرآن کے 7ویں سورے یعنی 30ویں پارے کے 7ویں سورہ انشقاق کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ انشقاق کی تفسیر کرتے کرتے میں گزشتہ درس میں فسوف یدعو ثبورا کی آیت تک پہنچا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 2 طریقے کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال جو ہے وہ ان کے دائنے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب نہایت آسان ہوگا، اور وہ اپنے جاننے والوں کے اور اپنے اہل اور اپنے خاندان والوں تک جاننے والوں کے پاس خاندان والوں کے پاس جنت میں ہنسی خوشی لوٹیں گے۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کو سامنے سے نہیں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ شدت الم کی بنیاد پر موت کی تمنا کریں گے۔ یدعو ثبورا کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فسوف یدعو ثبورا، ثبورا یعنی کیا؟ ہلاکت کی یہ تمنا کریں گے، قائلاً اس طریقے سے واہ صبورا، یعنی اب چونکہ یہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ جہنم کا سامنا ہوگا، اور جہنم کا سامنا موت سے بدتر چیز ہے۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں موت مل جاتی، کاش ہم کو ہلاکت مل جاتی، یعنی ہمیں پھر دوبارہ زندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو آخرت کی زندگی ہے۔ ایسے دور سے گزریں گے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سعیر کہتے ہیں جہنم کو۔ یصلیٰ سعیرا، یہ متصل ہو جائیں گے جہنم سے، مطلب یہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ 2 طریقے کے افراد کون ہیں؟ ان کے سلسلے میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، 2 بھائیوں کا ذکر کر چکا ہوں، اگرچہ یہ شان نزول ان دونوں تینوں آیات کی 4 آیات کی مورد خاص ہے، مگر اس کا مصداق موارد عامہ ہے، میں اس کو پیش کر چکا ہوں اور سمجھا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے انہ کان فی اہلہ مسرورا، اور وہ کہ جو محشر میں موت کی تمنا کرے گا اور جہنم کے حوالے کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کی جانب سے یا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ وہ انسان تھا کہ جو دنیا میں جب تھا تو اپنے اہل کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اپنے خاندان والوں کے درمیان بہت زیادہ خوش تھا۔ فی الدنیا، انہ کان فی الدنیا مسرورا، یہ انسان دنیا میں بہت خوش تھا، بہت مسرور تھا۔ کیوں مسرور تھا؟ ناعما بشہواتہ، اپنی خواہشات کو مناعم، اپنی خواہشات کی کو نعمت سمجھتے ہوئے اس پہ متلذذ ہوتے ہوئے، اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے کہ گاڑی بھی آ رہی ہے، گھوڑا بھی ہے، اور کیا نام ہے، مکان بھی ہے، اور ٹھاٹ باٹ بھی ہے، مطلب ناجائز طریقے سے لوگوں کا حق غصب کر کے شان و شوکت کا اظہار بھی ہے، ظلم کرتے ہوئے اپنی برتری بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں، جو کچھ دل میں چاہتا چلا جا رہا ہے وہ سب کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر اپنے زور زبردستی کی وجہ سے بڑا خوش تھا کہ ہم بہت پاورفل ہیں، لیکن جب وہاں جاتا ہے تو اپنی اصلی حقیقت کو دیکھتا ہے تو پھر ہلاکت کی اور موت کی پھر سے تمنا کرتا ہے۔ فلا یہمہ امر الآخرت، چونکہ اپنی شہوتوں کی درمیان اور نعمتوں سے بھرپور، ظاہری نعمتوں سے بھرپور زندگی میں اس قدر متلذذ ہو رہا تھا یہ انسان کہ یہ امر آخرت کو اہمیت نہیں دے رہا تھا، آخرت اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ تو ایسا انسان کہ جو دنیا میں آخرت کو بھلا بیٹھا تھا، دنیا کی رنگینیوں کے بیچ میں
گم ہو چکا تھا اور دنیا کی رعنائیاں اس کو متاثر کی ہوئی تھی اس طریقے سے کہ آخرت کی طرف سے بے فکر ہو چکا تھا اور لاپرواہ ہو چکا تھا، اور یہ انسان وہ تھا کہ نو ظن ان لن یحورا، اور یہ گمان کرتا تھا کہ ہماری طرف پلٹ کر کے نہیں آئے گا۔ لن یحورا کا مطلب کیا ہے؟ لن یرجع الی ربہ، یہ انسان گمان کرتا تھا، سوچتا تھا کہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ چونکہ یہ سمجھتا تھا کہ رب کی طرف پلٹ کر نہیں جانا ہے، لہٰذا میں دنیا میں جتنے بھی خرافات کر سکتا تھا اس بشر نے کیے۔ بلا یرجع الیہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسا یہ انسان سمجھ رہا ہے، بلکہ اس کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اور پروردگار اس کے سلسلے میں خوب جانتا ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، ایک ایک بات سے اس کی باخبر ہے۔ عالماً باعمالہ، خداوند عالم اس کے اعمال کے متعلق جو ہے وہ عالم ہے۔ فیجازیہ بہا، پس اس کے عمل کے اعتبار سے اس کو جزا دے گا۔ تدان کما تدین، دنیا میں یہ بشر جیسا کرتا ہے آخرت میں اس کو ویسی ہی جزا یا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا اس نے عمل انجام دیا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اس کے ایک ایک عمل کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ جزا یجازی ہے بہا، یعنی پروردگارم اس کے اعمال کے سلسلے میں چونکہ بصیر ہے، اس کے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، لہٰذا جیسا عمل ہے ویسی اس کو سزا یا جزا دے گا۔ فلا اقسم بالشفق، بس میں قسم کھا کے کہتا ہوں شفق کی۔ شفق کیا ہے؟ حمرۃ الافق الغربی، جو جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس سائیڈ میں سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک سرخی باقی رہتی ہے، اس سرخی کو شفق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج تک باقی، ایک شعر یاد آ گیا، آج تک باقی شفق پر سرخی تحریر ہے۔ آج تک باقی شفق پر سرخی تحریر ہے، کس نے لکھی ہے لہو سے داستان انقلاب؟ کس نے لکھی ہے لہو سے داستان انقلاب؟ بنارس کی ایک محفل کا 3 شعبان کا یہ شعر میرے ذہن میں آ گیا، اس میں شفق کا لفظ استعمال ہے۔ ایک شعر اور اسی سے متصل ایک عالم دین کا بہت عمدہ شعر، وہ بھی آپ زبان پہ آ رہا ہے تو میں دہرا دیتا ہوں۔ آج تک باقی شفق پر سرخی تحریر ہے، کس نے لکھی ہے لہو سے داستان انقلاب؟ اور در قفس کا کھلنے دو پہنچیں گے سیدھے کربلا، در قفس کا کھلنے دو پہنچیں گے سیدھے کربلا، آشیاں پہچانتے ہیں طائران انقلاب، آشیاں پہچانتے ہیں طائران انقلاب۔ مصرع تھا غالباً کس نے لکھی ہے لہو سے داستان انقلاب۔ اس پر میں نے یہ 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، یاد آ گیا تو تبرک اور تیمنا۔ بہرحال تو شفق جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کے سمت میں افق پر ابھرنے والی سرخی کو کہا جاتا ہے، اور پروردگار نے اس سرخی کی قسم کھائی ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ تفصیلی تفسیروں میں موجود ہیں۔ ہماری بنیاد اختصار پر ہے، لہٰذا اسی اختصار کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم اور ہر اس چیز کی قسم کو جس کو رات اپنے اندر چھپا لیتی ہے، سمو لیتی ہے، اکٹھا کر لیتی ہے۔ رات کی قسم اور ہر اس چیز کی قسم کہ جس کو رات اپنے حصے میں اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ وسق کے بعد فرماتے ہیں ما جمعہ وضمہ من الدواب وغیرہ، یعنی رات ہر اس چیز کو، رات کی قسم اور اس چیز کی قسم کہ جس کو رات وہ چوپایوں میں سے یا چوپایوں کے علاوہ کسی بھی چیز میں سے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے دن کے اجالے میں ساری چیزیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر شب کے سناٹے میں ہر مسافر اپنی منزل پہ واپس جانے کی کوشش کرتا ہے، ہر چراگاہ میں سیر کرنے والا اور چرنے والا جانور اپنے آشیانے پہ لوٹنا چاہتا ہے، ہر پرندہ اپنی بلوں اور اپنے آشیانوں میں واپس آنا چاہتا ہے، ہر مسافر اپنے وطن کو پہنچنا چاہتا ہے، ہر وہ چیز کی جو بکھری ہوئی ہے شب ہوتے ہوتے اکٹھا ہونا چاہتی ہے، اپنے مرکز تک جانا چاہتی ہے۔ گویا رات جو ہے دن میں بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، اسی لیے
یہ کہا گیا رات کی قسم، ارشاد ہوا رات کی قسم اور اس چیز کی قسم کہ جو رات میں اکٹھا ہو جاتی ہے، چاہے وہ چوپائے ہوں یعنی انسان اور جانور ہوں یا ان کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو جو اکٹھا ہو جاتی ہے سب شب کے سناٹے میں، گویا رات کی قسم اور اس چیز کی قسم جس پہ رات کی تاریکی کا سایہ ہو جاتا ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی کہ جب وہ جمع کر لے، اور وتما اجتماع، وتما مجتمع ہو جائے، اور تما یہ تمام ہو جائے، یعنی چاند کی قسم کہ جب وہ مکمل ہو جائے، چاند کے اتمام کی قسم کھائی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس سے مشابہ ایک آیت ہم کو سورہ شمس میں بھی ملتی ہے جہاں ارشاد ہوتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کے فوراً بعد نمودار ہو جائے، اور یہاں مراد جو ہے تفصیلی کتب میں جو بیان کیا گیا ہے وہی 14ویں کا چاند ہے کہ جو مکمل کا چاند ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں جو لفظ تما اس کی وضاحت کی گئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس چاند کی قسم کہ جب وہ منزل اتمام کو پہنچ جائے یعنی مکمل ہو جائے، یعنی 14ویں کا چاند۔ پروردگاران نے ہر چاند کی قسم نہیں کھائی بلکہ اس چاند کو مستحق قسم سمجھا ہے کہ جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل ابھی بیان کرنے گنجائش نہیں ہے ورنہ مجلس کے نکات اس میں سامنے آتے۔ لترکبن طبقا عن طبق، اور یہاں پر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ تمہیں طبق عن طبق، ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف جو ہے تم سوار ہوتے چلے جاتے ہو، آگے بڑھتے چلے جاتے ہو۔ مصیبت مراد یہاں مصیبتیں ہیں، مصیبت در مصیبت تمہارے روبرو ہوتی ہیں اور تمہارے دامنگیر ہوتی ہیں، ایک مصیبت ختم ہوتی ہے دوسری مصیبت سے روبرو ہوتے ہو۔ حالا بعد حال مطابقتاً لہا من فی الشدت، ایک حال کے بعد دوسری حالت آتی ہے، ایک حالت کے بعد دوسری کیفیت آتی ہے، اس حالت میں کہ پہلی والی کیفیت سے دوسری والی کیفیت شدت میں مطابقت رکھتی ہے۔ وہی الموت، ایک کے بعد دوسری جو شدید مصیبت آ رہی وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ موت کے بعد قیامت پہ کھڑا ہونا ہے، قیامت سے خطرناک اس کی ہولناکی کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لترکبن سننا من قبلکم، جو تمہارے پہلے والوں کی سنت تھی اس پر ایک کے بعد ایک تم سوار ہوتے چلے جاؤ گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں مراد مصیبتیں ہیں کہ یکے بعد دیگرے تمہیں مصیبتوں کا سامنا ہوتا چلا جائے گا۔ تمہارے سامنے موت ہے، تمہارے سامنے قیامت ہے، تمہارے سامنے قیامت کی ہولناکیاں ہیں، تمہارے سامنے جہنم کا عذاب ہے، مصائب اور پریشانیاں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے دنیا میں اپنے کو راہ راست پر چلاؤ تاکہ مشکلات سے بچ سکو۔ فما لہم لا یؤمنون، جب یہ ساری چیزیں پیش آنے والی ہیں تو پھر کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فما لہم لا یؤمنون، کیا ہو گیا ہے ان کو؟ اے عذر لہم، یعنی ان کا کیا عذر ہے؟ فی ترک الایمان، ایمان کے ترک کرنے میں ما وضوح دلائل ہی، جبکہ ساری دلیلیں واضح ہیں اور روشن اور آشکار ہیں۔ دلیلوں کے رہتے ہوئے بھی انسان ایمان نہیں لاتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ انسان دیکھ رہا ہے کہ اور سن رہا ہے اور پڑھ رہا ہے کہ یکے بعد دیگرے مصیبتوں کا سامنا ہونے والا ہے، موت ہمارے درپیش ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آتی ہے اور آئے گی اور آنے والی ہے، جس کے بعد جنت ہے، جہنم ہے، سزا ہے، جزا ہے، ثواب ہے، عذاب ہے۔ تو پھر اس کے بعد انسان کیوں بے خبر ہے اور ایمان کیوں نہیں لاتا ہے؟ اور ایمان اس طریقے کا کہ ایمان عمل کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ خالق کائنات کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کرتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو کیوں نہیں گزارتا ہے؟ یہ سارے مسائل قابل غور ہیں۔ اس کے بعد کچھ باتیں اور ان آیات میں متصل کر کے بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔